الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى والذين جحدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم. وقت تھوڑا ہے تو ایک آیت شریفہ ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا بعد میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. بہرحال پڑھ بھی دی. عزیزان محترم، میرے بزرگ اور دوستو، یہ ایام جو انتہائی برکتوں والے، فضیلت والے، اور ان ایام کے اندر ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ قربانی کے ایام ظاہر 10، 11، 12 ذی الحجہ جس طرح جانور کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے حکم پر تم نے یہ عمل کیا، اور ہمارے حکم پر ہمارے خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کی، تو تمہیں حکم دیتے ہیں جس طرح تم جانور کو قربان کرتے ہو حرام عارضوں کو بھی قربان کرو. یہ سال بھر اس کو یاد رکھو کہ قربانی کا زمانہ ہے، تو قربانی کی یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا حکم تو ایسا قیمتی حکم ہے، اتنا مبارک ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اس پر اپنے دل کے ٹکڑے کو، جگر کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے خلیل اللہ تیار ہیں، وہ بھی بڑھاپے کا سہارا. کہنا آسان نہیں ہے. اور یقین تھا کہ بیٹا ذبح ہوگا ورنہ امتحان ہی نہیں ہوتا. ذبیح اللہ ذبح ہوں گے، یقین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور حضرت فرماتے تھے میاں وہ قربانی مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں. ایک جگہ یوں بھی فرمایا، یعنی اتنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی استعداد ہوتی ہے اس کے اعتبار سے. لیکن یہ جو قربانی حرام عارضوں کی ہے، اس میں فائدہ بھی بندے کا ہے. گناہ، نافرمانی، منکرات، جس سے ہم آج جتنی پریشانی اٹھا رہے ہیں، روز بروز زندگی تلخ اور تنگ ہوتی جا رہی ہے. برکتیں، الفتیں نام کو نہیں رہی، محبتیں کہاں رہی. یہ گناہ اتنی نحوست اور کس طرح مسلط ہوتے ہیں جانتے ہیں ہم، لیکن کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے اعمالکم اموالکم. تو ہم پر جو مسلط ہو رہے ہیں، جو حال ہو رہے ہیں، جو ہمارے اوپر جو حکمران ہے، وہ ہمارے ہی اعمالوں کی وجہ سے، ہمارے ہی احوالوں کی وجہ سے. لہذا یہ گناہ جو قربانی حرام عارضوں کی، اس میں فائدہ بھی بندے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو حکم فرمایا اس پہ بندے ہی کی خیر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی تاریخ کو قیامت تک بتلانا تھا کہ ہمارے عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ خلیل اللہ کو حکم ہو رہا ہے، شیرخوار بچے کو جا کر ایسی وادی میں جہاں ہلاکت یقینی ہے، بالکل جنگل ہے، مرضی جسے اس کی پیش نظر ہے، نہ اس کی زبان پر اگر ہے نہ مگر ہے، کہ کہاں بھیج رہے ہیں. اور بھیج نہیں رہے، کہہ رہے بس وہاں پہنچا کے آ جاؤ، چھوڑ کے آ جاؤ. بچہ دودھ پیتا بچہ، شیرخوار اور ماں، اور وادی بالکل ویرانہ، چاروں طرف کوئی آبادی نہیں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، بتانا چاہتے ہیں، لیکن پھر کیسی اللہ تعالیٰ قدردانی فرماتے ہیں کہ قیامت تک یہ میری بندی ہاجرہ، بی بی ہاجرہ
جس نے یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر بچے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس طرف سے قافلہ تو نہیں آ رہا، اس طرف سے وہ دوڑتی ہے اور ادھر سے ادھر اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھنے کا فیصلہ فرما دیا. ایسی قدردانی کہ حاجیوں جب تک حج اور عمرہ نہیں ہوگا صحیح نہیں کرو گے تو ہم مرتے کس پر ہیں؟ مٹی پر مٹی ہوتے ہیں، مٹی ہو گئے. خالق پر جو قربان ہوتا ہے اس کی مٹی ایسے قیمتی ہے کہ یہاں بھی قدردانی ہے اور قیامت کے روز کیا کچھ عطا فرمائیں گے. تو بھائی بہرحال یہ انجام، یہ ایام، یہ بہت ہی اہم ہے، ایک بڑی یادگار بھی ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. اسی طریقے سے بیٹے کو لے کر چلے، قربان کرو، ہم نے دیا ہے یہ بیٹا ہم نے دیا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. قربان کرو. اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کے مقام کو اپنے فضل و کرم سے وہ مقام عطا فرمانا، اور جانتے بھی تھے کہ خلیل اللہ دوست، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، بڑا گاڑا اور گہرا دوست. چلے اب چونکہ یہ ایام تشریق بھی آ رہے ہیں، لیکن ایام تشریق کے لیے لوگوں نے اس کو تخصیص رکھی ہے. وہ واجب تو ٹھیک ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک بلند آواز بعد نماز، فرض نماز کے بلند آواز جو ہے مرد ایک مرتبہ اور آہستہ سے عورت، یہ واجب ہے. لیکن ذی الحجہ کے شروع پہلی تاریخ سے اس کو آدمی اپنے طور پر پڑھ سکتا ہے، مستحب ہے، ثواب بھی، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی. بلکہ ایک روایت کسی نے بھیجی تو میری نظر سے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبیہ پڑھنے والوں کو اور تکبیر تشریق پڑھنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو. حدیث مبارک میں تلبیہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی اور تمام تعریفیں اور بڑائی کے لیے اللہ ہی کی ذات ہے. سب اللہ ہی قدرت والے ہیں اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور بڑائی انہی کو زیبا ہے، انہی کے لیے بڑائی ہے اور انہی کے لیے تعریف ہے، انہی کے لیے حمد و ساری جو ثنا ہے حمد ہے انہی کے لیے. اور مخلوقات میں وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات سارے عالم میں، اور مخلوقات میں وحدہ لا شریک اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض خدا تو ہی قصہ مختصر ہے. حبیب بھی مانے بہت گہرے اور پکے دوست. یا رب تو کریم و رسول تو کریم. ایسے ہی حضرت شاہ رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. 100 شکر 100 شکر ہے، سینکڑوں شکر ہے میاں دو کریم کے میری کشتی، میری آؤ ہوگا، میرا نالا، میری دعا دو کریموں کے درمیان میں ہے. اول درود شریف آخر درود شریف پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ میری کشتی 2 کریموں، اللہ بھی کریم اور اللہ کا حبیب بھی کریم ہے، 2 کریموں کے درمیان میں کام ہو جائے گا. کریم کسے کہتے ہیں؟ جو نالائقوں پر کرم فرمائے، جو بلا استحقاق حق نہ رکھے اس پر کرم فرمائے. کریم کی تعریف یہ کہ نالائق، جو پلے درجے کے نالائق ہو، جو لائق نہیں ہے اس پر کرم فرمائے، اسے کریم کہتے ہیں. اور جو حق نہیں رکھتے تو ہم نالائق بھی پلے درجے کے اور حق بھی نہیں، لیکن اللہ کریم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزت سے نواز دے. اور چونکہ وقت بعد میں دعا کا نہیں ہوگا تو درمیان دعا، چونکہ یہ زمانہ بہت فضیلت والا ہے تو یہ عشرے کی تمام فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں بھی بلا استحقاق عطا فرما دیں اپنے کریم ہونے کے صدقے میں. تو بہرحال صاحبزادے سبی اللہ کو لے کر چلے تو ایام تشریق ہے، لہذا یہ ایام بھی ایام تشریق کے ہیں جو کہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. اور اعمال بہت سارے، لیکن بہترین عمل جو ہے ظاہر ہے اتباع سنت کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. سویم کلمہ پڑھیے،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. صوفیہ کے یہاں کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ تو ہے ہی پاک. ظاہر ہے آپ کے کہنے سے تھوڑی, وہ ذات عالی پاک ہی پاک ہے, سراسر پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر زوال سے پاک ہے, ہر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے, ہر زوال سے پاک ہے, ہر قسم کی غلط اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. اضافہ تو اس میں ہوگا جس میں کمی ہوگی, ان کے لامحدود خزانے ہیں. تو سبحان اللہ کہنے سے ہمارے زمانہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ پڑھنا سبحان اللہ, جس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, تو وہ تو ہے ہی پاک. ارے دوستو, ہمارے اس کہنے سے ہم ناپاک بھی پاک ہو جائیں گے, یعنی ہمارے رذائل بھی پاک ہوتے چلے جائیں گے. خش و خاشات جلتے جا رہے ہیں, نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. تو بہرحال سبھی اللہ کو لے کر چلے اور پوری طاقت سے اور پورے ارادے سے چھری پھیرنے کا ارادہ, یہ جذبہ اور یہ جوش اور خروش دیکھ کر جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا. قوت الامین ہے, زبردست طاقت والے ہیں, سید الملائکہ ہے اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار ہے. اور کیسی قدرت والے اللہ تعالیٰ ہوں گے کہ جن کے فرشتے, جن کی مخلوق یہ ہے کہ 2 پر پھیلا دے تو مشرق سے مغرب اور 100 پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنی عظمت اور قدرت والے ہوں گے جو کروڑوں شیروں کو پیدا کرتے ہیں. ان کی شان اور ان کی قدرت کا کیا کہنا. نافرمانی کرتے ہوئے یہ خیال اور استحضار تو ہو کہ کس سے ٹکر لے رہے ہیں اور کتنی تو زبردست قدرت والے, طاقت والے ہیں. اور محسن کیسے ہیں کہ پیدائش سے لے تک اب تک بلا استحقاق کتنی عطا اور نعمت عطا فرمائی. تو بجلی کی رفتار سے تیز جبریل امین آئے اور ڈر تھا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو چھری بھی خود اللہ تعالیٰ کی حکم سے تھوڑی چل, ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت میں ہے. لیکن جس جذبہ اور جو جوش اور جو ارادہ تھا اس پر جبریل امین علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کر گزرے اور بیٹا ذبح نہ ہو جائے. لہذا دور سے ہی لے کے آئے مینڈا جنت سے, یعنی دمبا, بعض لوگ مینڈا نہ سمجھے, اور دور ہی سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. اور خلیل اللہ تعالیٰ کے نام پر نام لیتے ہی نشہ سا وجد آ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کا نام ہی ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو نام غیر اللہ سے جس کا دل پاک اور اللہ کی محبت اور اللہ ہی کی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی ہو تو اسے اللہ کے نام میں یہ اس میں جلالہ کے اندر اس میں اعظم بھی ہے اور عجیب اس کے اندر حلاوت اور کشش ہے. حضرت فرماتے تھے جب تم اللہ کہو گے غیر اللہ سے دل کو پاک کر کر تو یہ زمین سے آسمان کا خلا نور سے بھر جائے گا اور تمہارے دل کے اندر وہ مزہ آئے گا, وہ ٹھنڈک آئے گی کہ شربت روح افزا کیا بھیجتا ہے. اللہ کا نام, اللہ اللہ اینچ شیری نستے نام, اس کو کیا جھوٹ اور مبالغے سے کام لیا تھا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے کیا تصنع اور بناوٹ سے کہا. فرماتے نا اللہ اللہ اینچ شیری نستے, یا اللہ آپ کا نام ایسا پیارا اور میٹھا نام ہے, جب میں آپ کا نام لیتا ہوں تو ایسا مجھے حاصل ہوتا ہے جیسے دودھ میں شہد کسی نے گول کر مجھے پلا دیا ہو. اللہ کا نام اللہ اکبر فوراً متوجہ ہوئے, وجد آ گیا. علامہ صاحب بھی اپنے حال کو بیان کرتے نا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. اللہ کا نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. ذکر میں تاثیر ہے دور جام ہے. اس میں اعظم بھی ہے. جب حضرت والا کے بعد میں حضرت سلطنت بلخ کے جو بادشاہ تھے سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, لکڑی کا پل ٹوٹا, دریا اتنا زوروں پہ تھا اور یکدم اللہ نکلا تو ایسا ظہور ہوا اس نام کا, اس میں اعظم ہے, ایسا ظہور ہوا کہ وہ ہوا میں معلق ہو گئے. اور لوگوں نے جب ان کو کسی طرح جو ہے نا وہ
رسا وغیرہ ڈال کے یا ایسے انتظام کر کے ان کو نکالا. تو اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے, ان کا نام بہت بڑا نام ہے. حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب اور مفتی محمد یحییٰ صاحب جو حضرت کے بڑے بھائی تھے, جو حضرت شیخ کے والد صاحب جو حضرت گنگوئی صاحب کے خادم خاص اور چہیتے خلفاء میں سے تھے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12 برس کی عمر میں حضرت گنگوئی صاحب سے بیعت فرمائی. اور مفتی محمد یحییٰ صاحب تو شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اور حضرت ہی سے پڑھا اور حضرت ہی کی خانقاہ گنگو شریف میں جو ہے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اور حضرت شیخ کو جب 2-2.5 برس کے ہوئے تو حضرت کے پاس لیا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ جب یہ ذرا بڑا ہو جائے تو آپ کی خدمت کے لیے خانقاہ گنگو شریف کے لیے اسے وقف کر دوں گا. خانقاہ میں یہ دونوں حضرات موجود ہیں, مولانا الیاس صاحب اور مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. ہمارے حضرت والا کے آواز میں حضرت نے فرمایا, حضرت گنگوئی صاحب نے, کیونکہ اس وقت بینائی کمزور ہو گئی تھی آخری زمانہ, فرمایا مولوی یحییٰ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا بھائی ہے میرا چھوٹا. فرمایا کواڑ بند کر فرمایا اللہ کا ذکر, فرمایا اللہ, اور فرمایا اللہ کا نام اتنا پیارا اور اتنا بڑا نام ہے کہ اگر بے خیالی میں بھی لیا جائے تو اس کا اثر سے خالی نہیں ہے, فائدے سے خالی نہیں ہے. خیال بھی نہ ہو اور اللہ کا نام لکھ لے وہ بھی مؤثر ہوتا ہے. تو جس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو اس کا کیا کہنا. ان کا نام بہت بڑا نام ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نام کے اندر ایسا اثر اور ایسی برکت ہے کہ نام سے ابتدا کی جائے تو بسم اللہ اللہ رحمان رحیم برکت ہو جاتی ہے. کسی چیز پر دم کیا جائے اس کے اندر شفا ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. ان کے نام کا کیا کہنا. یہ ایام ان کے قرب اور تعلق کو حاصل کرنے کا ہے, اور قرب حاصل ہوگا اعمال سے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑائی اور کبریائی اور تقوی سے. یہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں بندے پر خاص توجہ فرماتے ہیں. اور 10 ذی الحجہ کو خون بہانا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب بندے کا عمل ہے, اتنا قریب. اور 9 ذی الحجہ کو اتنی مغفرت فرماتے ہیں اور اتنا قریب بندے کے ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسے میں ہم نہ فائدہ اٹھائیں تو کب اٹھائیں گے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر فوراً متوجہ ہوئے, فوراً متوجہ ہوئے. جبریل نبی صاحب نے اپنا کام کر لیا اور متوجہ ہو کر جب دوبارہ چھری پھیری تو مینڈا نیچے تھا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھا تو مینڈا ہے تو واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. نبی اللہ نے فرمایا. تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. قربانی تو اتنی بڑی ہے, ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اصل کا بدلہ دے دے. ان کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے شکور. اللہ تعالیٰ کا نام ہے شکور, جو تھوڑے عمل پر اجر عظیم عطا فرما دے, وہ ذات ہے شکور. اور ان کی یہاں کوئی قابلیت شرط نہیں, وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے. وہ عنایت اور مہربانی فرمانا چاہے تو کون اللہ تعالیٰ کو روک سکتا ہے. آپ کے ارادے اور نیت پر ہے, آپ کی کوشش اپنی سی کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان لمحات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور ان ایام کی تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. لوگ عجیب عجیب بدل دیکھتے ہیں. یہ ایام قربانی کے ہیں, جن پر واجب ہے اور جو استعداد رکھتے ہیں وہ قربانی اور اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرو بھائی. انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ قربی عطا فرماتے ہیں. نیکیاں تو بے شمار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایمانی طاقت بھی اور روحانی طاقت اور وہ غیرت ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر